اللہ تعالی علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون او کما قال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور کی بارگاہ میں ہدیہ ہے درود و سلام پیش الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین سیدی و سندی حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسحاق الجیلی القادری و معزز مکرم علماء کرام حفاظ کرام قرآ نعت خوانان و معزز مکرم مریدین سالکین محبین و معزز مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب عرس پاک کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت سے نوازے اور جو بھی تلاوت آئے قرآن پاک ہو رہی ہے کلمات خیر کہے جا چکے یا کہے جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو لنگر شریف کا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر حضور سیدی حضرت شیخ عطا محمد جیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ غلام زید العابدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و شیخ تاج الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات بلند فرمائیں. آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو درجات عطا فرمائے ہیں ان سے خیرات ہمیں بھی عطا فرمائیں اور جتنے بھی مریدین محبین سالکین تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم اور فضل فرمائیں اور سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائیں. خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے اور جو ہمارے فلسطین کے مسلمان ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے حقیقی جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصرت اور کامرانی عطا فرمائے. اور جب بھی آپ نے آج کے بعد دعا کرنا ہے تو ان فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اس کی بیس تھوڑی سی کم کریں. ان فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کرنا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لخت جگر کفن میں لپیٹ کر اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ آقا ہم نے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنا کچا پھل بھی دے دیا پکے پھل بھی دے دیے اور چند دنوں کے بعد اس بندے کی تصویر آتی ہے وہ خود کفن میں لپٹا پڑا ہے کہ پہلے پیغام بھیجا آقا کو اور امت کی شکایت بھی کی کہ آقا 1.5 ارب میں سے ہماری مدد کو کوئی بھی نہیں آ رہا. تو ان کے لیے جب بھی دعا کرنی ہے جب بھی نماز پڑھیں نماز کے علاوہ دعا کریں تو جیسے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے بچے ہمارے بچے. حضور ارشاد فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. جیسے ہماری انگلی چھوٹی ہے اگر اس پہ کو کٹ لگ جائے تو اس ایک چھوٹی انگلی کی محبت کی وجہ سے پورا جسم بے چین و بے قرار ہوتا ہے اس کو بھی نیند نہیں آتی. تو ہمارا جسم کا حصہ ادھر کٹ رہا ہے چند لاکھ یہود و نصارہ کی وجہ سے 1.5 ارب مسلمان پیرالائزڈ ہیں تو ان کے لیے ضرور دعا کرنا ہے. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اہل اللہ کی اولیاء اللہ کی عظمت شان اور عفت ہے. اس میں 2-3 چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا ٹل 10 o'clock. ایک تو یہ کہ جو اولیاء کی موت ہے وہ کیسے ہوتی ہے.
دوسرا ولی اللہ کی جو محبت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تیسرا عرس کسے کہتے ہیں، عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اولا عرض کر دیتا ہوں کہ موت، جس کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنی بھی نفوس ہیں انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت کریمہ کے اس حصے کو بغور مطالعہ کریں تو یہاں پر موت کے چکھنے کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ اور میں جب کسی خوراک کا ذائقہ چکھتے ہیں تو اس کا اثر کتنی دیر رہتا ہے؟ چند لمحے۔ اگر پیٹ بھر کر کھا لیں تو میکسیمم 5 سے 4 گھنٹے اس کا اثر ہمارے جسم میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم صرف نمک چکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے قائم رہتا، تو فرمایا کہ بس موت اتنی ہے، ادھر سے موت کا ذائقہ چکھا، اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ موت جو ہے یہ پل ہے، الموت یسر یوصل الحبیب الحبیب، کہ موت جو ہے یہ پل ہے اور یار کو یار سے ملا دیتی ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ موت جو ہے یہ مومن کی راحت ہے۔ موت کیا ہے؟ مومن کی راحت ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا جو اہل اللہ ہے نا، وہ اس قید خانے سے نکل کر اگلے عالم میں جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ ندیوں پار رنجھڑدا ٹھانا، کیتے کول ضروری جانا، منتاں کراں ملا دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ندی سے مراد موت ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ یار کا ڈیرا ہے۔ تو ہم نے اس پل سے گزرنا ہے۔ تو یہاں پہ ملا کون ہے؟ حضور سیدنا عزرائیل علیہ السلام، تو اس کو کہتے ہیں ندیوں پار رنجھڑدا ٹھانا، کیتے کول ضروری جانا، منتاں کراں ملاح دے نال، دل یا من اٹکیا اس بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شہ دے نال۔ تو عزیزان محترم محتشم، یہ ذائقہ چکھ کر ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو موت ہے یہ بندے کی زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرحلے سے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جیسے ہم عالم ارواح میں تھے تو وہاں سے ہم ماں کے پیٹ میں آئے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ماں کے پیٹ میں بہت بڑی دنیا ہے، لیکن جب وہاں سے ادھر منتقل ہوئے تو ہم نے کہا وہ تو قید خانہ تھا، اصل زندگی تو یہ ہے۔ لیکن جب یہاں سے ہم اگلے مرحلے میں جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ قید خانہ تھا، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اور پھر وہاں سے برزخ کے سے نکل کر حساب و کتاب کے بعد جب عالم بقا میں جائیں گے تو کہیں گے اصل تو عالم یہ ہے۔ تو یہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اب آ جائیں اولیاء اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ اللہ خبردار خبردار خبر اعلان فرما رہا اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا مساجد میں یہ کہیں اعلان کرتے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، تو اللہ میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے، متوجہ ہو جائیں سارے، اللہ خبردار خبردار، سن لو سن لو سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ان کو حزن ہوگا۔ اب دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے خوف اور دوسرا کیا ہے؟ حزن۔ خوف علماء فرماتے ہیں مستقبل کا ہوتا ہے، کہ مثلا میں ڈر رہا ہوں کہ یہاں میں سے نکلوں اور اپنے گھر جاتے ہوئے مجھے کوئی پکڑ نہ لے، کوئی ڈاکوں میں سے چیز نہ چھین لے، تو یہ خوف ہے۔ اور جو حزن ہوتا ہے یہ ماضی کا ہوتا ہے، کہ میں پیچھے سے آیا ہوں تو وہاں یہ نقصان ہو گیا تو میں بیٹھا ادھر ہوں، لیکن وہ پیچھے والی ماضی کی بات میں یاد کر کے اس پہ ملال کر رہا ہوں، اس پہ غم زدہ حزن کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، جو میرے یار ہیں، جو میرے دوست ہیں، وہ اتنے صالح، اتنے پاک باز، اتنے نیک، اتنے اچھے ہیں کہ
کہ انہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ ان کو آگے کی فکر نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے، اور جو کر کے آ رہے ہیں اس پہ ان کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادا سن لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون، پیچھے جو کام کر کے آئے وہ نیک اور صالح۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو ان کو ماضی کا خوف، ماضی کا حزن نہیں ہے، اور آئندہ کا خوف نہیں ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے۔ اور کتنی وہ شان والا منظر ہوگا کہ جب یہ اہل اللہ جو ہیں یہ جنت کے دروازوں میں سے داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم، اے میرے مقبول بندو تم پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، تم اللہ کو راضی کر کے ایسے اللہ فرمائے گا تم پر میری طرف سے سلام ہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ان اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی علم کے بغیر، جیسے ابھی مفتی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی، کہ تقوی جو ہے وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر بندہ کہنا کہ میں علم کے بغیر ولی بن گیا ہوں تو ممکن نہیں، امپاسبل۔ علم کے بغیر ولی کا جو ولایت کا پہلا درجہ ہے نا، پہلا سٹیپ، وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دو طرح سے علم حاصل ہوتا ہے، ایک لیے ہم جیسے زانو تلمبس طے کریں اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس جا کر بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، اہل الطریقہ اہل الشریعہ کے پاس جا کر بیٹھیں، ایک دو علم۔ ایک یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتا ہے، جس سے علم لدنی عطا فرما جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ تو انہوں نے جا کر زانو تلمس طے نہیں کیا کہیں پر، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں علم جو تھا وہ نازل کر دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، آپ نے دنیا میں ظاہراً کسی سے الف اور با بھی نہیں پڑھی، کسی بندے سے۔ کیوں؟ اگر حضور کسی استاد پر تشریف لے جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے استاد کا فیض ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو امی پیدا کیا ہے۔ امی کا مطلب یہ کہ جن کا اس دنیا میں ظاہراً کوئی استاد نہ ہو۔ لوگ اس کا مطلب یہ کہتے تھے ان پڑھ، ایسا نہیں ہے۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کا، امی ویسے اصل کو بھی کہتے ہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ظاہراً کوئی استاد نہ ہو۔ تو کیا پھر استاد کون ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، حضور کو رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ حضور کو یہ آپ کو سورس بتا دیا، سورسز آف نالج ہیں۔ ایک تو براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، وجدان کے ذریعے سے، جو بھی اس کے طریقے ہیں ان کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ہمیں ذہن میں تلمس طے کرنا پڑتا ہے، جیسے حضور سلیم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی، مفتی اعظم بغداد، شیخ البغداد، شیخ التفسیر والحدیث اور منطق، علم الکلام کے ماہر، اور ایک دن میں 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی، آپ نے 40 سال بیٹھ کر مسند پر واعظ و نصیحت فرمائی تھی، اور 30 سال بیٹھ کر ایک دن میں روزانہ 13 علوم پڑھائیں۔ تو یہ ان کا مکانت علمی جو ہے وہ بھی بتایا کریں لوگوں کو، صرف ان کی کرامات نہ بتایا کریں۔ وہ خود فرماتے ہیں درس علم، میں نے علم حاصل کیا حتیٰ صرف تو قطبہ، میں علم حاصل کرتا گیا حتیٰ کہ میں قطب بن گیا۔ تو علم کے بغیر کوئی دعویٰ کرے کہ میں علم کے بغیر ولی ہوں تو امپاسبل۔ کوئی یہ کہے مجھے نماز تو نہیں آتی لیکن میں ولی ہوں، کوئی کہے مجھے ایک آیا یاد نہیں ہے تو میں ولی ہوں، تو ممکن نہیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اعلان نبوت کروانا تھا تو پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یہ علم کی اہمیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ سمجھ آ گئی بات؟ آگے چلتے ہیں۔ تو مولا ان کو ملے گا کیا؟ جو ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ تیری ناراضگی سے ڈر ہے کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو مبارکباد ہو اس دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اور ساتھ فرما دیا، فرمایا یہ میں نے فرما دیا نا، اس پہ یقین کامل رکھ لو، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بڑی عظمت والی کامیابی، اور سارے اس میں انعامات اس میں اللہ نے عطا فرمائے۔
یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے بڑی کامیابی ہے. یہ بات ہوگی. اب آپ سے ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دل تو ہے رب کی محبت کے لیے، یہ ولی کی محبت کہاں سے آ گئی؟ سوال ہوگا نا آپ سے. یہ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی لا یسعنی فی الارض ولا سماء، میں نہ زمین میں سماتا ہوں اور نہ آسمان میں سماتا ہوں. ولکن لن یسعنی فی قلب عبد مومن، اگر میں سمانا چاہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یہ قلب جو ہے نا، اس پہ ایک پورا لیکچر ہونا چاہیے. قلب کیا چیز ہے؟ کیا اس سے مراد یہ دل ہے یا وہ قلب کوئی اور چیز ہے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے فتح کون دلاندیاں جانے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے، 14 طبق تمو دے وانگر دلے دے اندر تانے ہوتے. 14 طبق اس دل کے اندر آ گئے تو یہی دل ہے. یہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. کون سا دل؟ وہ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ کبھی. اگر قبلہ شاہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا تو وہ ڈھونڈیں گے کہ دل قلب سلیم کون سے نہیں. پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، پھر وہ ٹپیکل تصور میں چلا جائے گا. جو نرشمنٹ ہے مسٹیسزم میں تصور میں ہوئی. تو کیا فرمایا کہ یہ دل میں تو رب کی محبت ہونی چاہیے. یہ کہاں سے آگی؟ تو یہ سمجھ لیں سارے آگے جا کر آپ نے پروپوگیٹ بھی کرنا، لوگوں کو بتانا بھی ہے. اگر یہ آغاز ہم نے کیا ہے تو ہم قصوروار ہیں، اور اگر آغاز کہیں سے ہوا ہے تو پھر ذمہ داری اسی کی ہے جہاں سے اس محبت کا آغاز ہوا ہے. اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح اعمال کیے. اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کا کہنا مانا، اس کے کہنے کے مطابق اعمال صالح کیے. انہوں نے مولا انعام کیا ہے؟ فرمایا سَيَجْعَلُ لَكُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے آستانے پر ہم سارے آئے بیٹھے ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو نیک عمل کریں اور ایمان لے آئیں تو ان کی محبت میں ان کے دلوں میں ڈال دیں. تو ہمارا کوئی قصور ہے اس میں؟ قرآن اللہ فرما رہا ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو میں ڈالتا ہوں محبت. چلے آگے چلتے ہیں. حدیث پاک سے بھی اس کا جو ہے وہ ثبوت ڈھونڈتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جب دعا جبریل، اللہ تعالیٰ حضور سیدنا جبریل امین کو بلاتے ہیں. جبریل کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل میں وہ جو فلاں دنیا میں بندہ ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب اس میں ہمارا کوئی قصور ہے؟ اللہ کیا بات، سبحان اللہ. وہ محبت زمین پر آئی ہے. ہمیں کو پتہ چلا کہ وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، بابا تاج الدین صاحب سے محبت کرتا ہے. ہمیں کو پتہ چلا اوپر ہی ہو رہی ہے. ابھی زمین پر محبت نہیں اتری. اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبریل عرض کرتے ہیں میرے لیے مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں جو محبت کرتا ہوں میری محبت کی وجہ سے تو بھی محبت کر. محبت ابھی زمین پر آئی ہے، ابھی اوپر پھر رہی ہے. اللہ نے محبت کی، اللہ کی محبت سے جبریل نے محبت کی. فرمایا اور کیا حکم ہے مولا؟ میں نے اسے محبت شروع کر دی. اور کیا حکم ہے؟ فرمایا جا اور سارے قدسیوں سے کہہ دے، سارے جو قدسی پھر رہے ہیں، جتنے بھی فرشتے پھر رہے ہیں، سب کو کہہ دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. اچھا میں سوچتا ہوں کل میں کہیں حاصل پر تقریر کرتا ہوں، چھوٹا سا ٹائم شارٹ تھا، میرے لیے ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے. موضوع مجھے مشکل دیا جاتا ہے، ٹائم شارٹ. تو اللہ تعالیٰ نا اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، اور ذات میں تو شرک اس کو پسند ہی نہیں. شرک اس کو پسند نہیں. وہ اکبر ہے اور کہتا ہے بس میں ہی اکبر ہوں، باقی میرے عبد ہیں سارے، باقی میرے مخلوق ہے. میں مذکور ہوں اور یہ ذاکر ہیں سارے. لیکن دو کام ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی شریک کر لیتا ہے، اپنے بندوں کو بھی شریک کر لیتا ہے. مولا وہ کیا کام؟ فرمایا جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی کر.
پھر آگے کہتا ہے جبریل آگے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں وہ بھی محبت کریں. جبریل کہتے ہیں مولا حکم دے دیں. اور دوسری جو جس میں اللہ تعالیٰ دوسروں کی شراکت قبول فرماتا ہے, شرک نہیں کہہ رہا میں, شراکت کہہ رہا ہوں, اشتراک کہہ رہا ہوں, آپ کو پسند فرماتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب حضور پر درود پڑھنے کی باری ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. تو مولا بندے فرمایا چلو بندوں کو بھی اس کا حکم دے دیتے ہیں. فرمایا اے ایمان والو تم بھی حضور پر کثرت سے درود بھی پڑھو اور ساتھ سلام بھی پڑھو. تمہیں دوہرا ڈیوٹی لگا دی, تمہیں دوہری ڈیوٹی لگا دی اور کثرت سے پڑھا جائے, کثرت سے پڑھا کرو. تو اللہ تعالیٰ اشتراک فرماتا ہے, اپنے بندوں کو بھی یہ اپنی مخلوق کو بھی اس میں شامل فرما لیتا ہے. جبریل عرض کہتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب ایسا کر زمین پر اتر لے. اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ثم یوضع القبول فی الارض, پھر اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اور فرشتے آتے ہیں اور وہ دل دیکھتے ہیں کہ کس دل میں یہ محبت رکھنی ہے, کس دل میں یہ محبت, جو قابل ہوگا اس کے دل میں محبت رکھی جائے گی, جو قابل نہیں ہوگا اس میں نہیں رکھی جائے گی. آپ کہیں گے بھائی فرشتے تو سارے ہیں, ان میں رکھ دی, تو فرشتے تو ہیں سارے کے سارے معصوم, وہ غلطی نہیں کرتے. اللہ نے ان کو اس سے معصوم پیدا فرما دیا جو متعین ہے. لیکن بندے جو ہیں ان میں سے ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس بندے کو یہ ولی کی محبت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے, کس کو ابو جہل بنانا ہے اور کس کو صدیق اکبر بنانا ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو قابل کو وہ دیا جاتا ہے, وہ جو راز ہے, وہ چیز ہے, وہ عام بندے کو نہیں دی جاتی, کہ اس کا متحمل ہو سکے اس کو وہ دی جا سکے, اس کو وہ چیز دی جاتی ہے. آگے چلتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. اب عرس کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے 10-11 منٹ رہ گئے اس میں. نہیں آپ زیادہ بیان کریں جی, کوئی پابندی نہیں, آپ بیان کریں جی. اب مجھے پھر سے شروع سے لے کہ بلا پیر صاحب نے ہم کیوں دعوت نہیں کر پائے. حدیث پاک سنیں, تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے, وصال کا وقت آتا ہے, انتقال کا وقت آتا ہے, تو حضور سیدنا عزرائیل علیہ السلام اکیلے تشریف نہیں لاتے, بلکہ اس ایمان والے کو تکریم اور عزت دینے کے لیے 500 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ آتے ہیں. 500 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر اس اللہ والے کے پاس, اس نیک کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی. یہ حضور سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے کلمات خیر ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے دوست. پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دوست ہے. اس کے ساتھ وہ بڑی تکریم کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں. فرماتے ہیں یا ولی اللہ, اے ولی اللہ. اگلی بات ان اللہ یقرأ علیک السلام, اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام ارشاد فرماتا ہے. اب یہ بتائیں کہ بندے کو رب کا سلام آ جائے تو اس کی, ہمیں کوئی ایم این اے صاحب, ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں نا, یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, یہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر, یہ ڈپٹی کمشنر جو ہمیں سلام کرتے ہیں نا, یہ وزیر اعظم, بلکہ ہم فوٹو لگاتے ہیں, یہ دیکھیں فلاں کے ساتھ میرا فوٹو آ گیا, وہ میری اس سے بڑی سلام دعا ہے. تو جس کی سلام دعا رب کے ساتھ ہو, تو رب فرمائے کہ اے میرے بندے تجھے میری طرف سے سلام ہو. اور جیسے ہی رب کا سلام آتا ہے تو اس خوشی میں وجد میں چلا جاتا ہے اور روح آرام سے نکال لی جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا. ویسے ہی جیسے چھوٹے بچے تھے, ان کو چڑیا بڑی پسند ہوتی, ان کو چڑیا بڑی پسند ہوتی, ان کو ٹیکا لگوانے جائے نا تو ان کو کہتے ہیں کہ بیٹے وہ دیکھ چڑیا, وہ اچھا چڑیا دیکھتا اتنی دیر میں ٹیکا لگ کے نکل بھی چکا تھا.
بس ایسے ہی ہے، بس اس کو آ جائے تو تجھے تیرا رب سلام ارشاد فرما رہا ہے، وہ سلام میں مگن ہوتا ہے اور روح نکالتی ہے، اور آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے، اور پھر اس روح کو جنت کے پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کو خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، پھر اس کو خوبصورت لحافوں میں لپیٹا جاتا ہے اور خوبصورت تشت میں رکھا جاتا ہے، اور فرشتوں کا جلوس اس کو لے کر اڑتا ہے اور بولتے جاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے ولی کی روح آ رہی ہے، لوگوں اللہ کے دوست کی روح آ رہی ہے، لوگوں اللہ کے دوست کی روح آ رہی ہے۔ پھر ایک آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرا، اور اس ولی کی تعریفیں ہوتی جاتی حتیٰ کہ جہاں پر انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پہنچتے ہیں، اور اس روح کو ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دست بست حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں مجھے سجدہ کرو، مجھے سارے فرشتے سجدہ کرو، سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، 500 فرشتوں کو جلوس، اور 501 میں حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بس اب تمہارا سجدہ مکمل ہو گیا، اب اس بندے کو کہو، یعنی روح جو آئی ہے اس کو کہو کہ یہ مجھے براہ راست سجدہ کرے، میرا دیدار بھی کر لے، میرا دیدار بھی کر لے اور مجھے سجدہ بھی کرے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کی مجبوریاں ہیں کہ یہ اللہ کا دیدار یعنی اس حد تک نہیں کر سکتے جس تک کیا جا سکتا، اور اللہ کا دیدار کیا کہتے ہیں نا، وہ ناممکن نہیں ہے، محال ہے۔ کیا؟ اللہ کا دیدار ناممکن نہیں ہے، محال ہے، مشکل ہے۔ اور اگر اللہ کا دیدار ناممکن ہوتا تو حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کبھی نہ فرماتے رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، کبھی یہ خواہش ہی نہ فرماتے، اور حضور نے تو جا کر دیدار کر بھی لیا، ما داغ البصر وما طغى، کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کیفیت میں رہے، فرمایا جب حضور نے دیدار فرمایا تو براہ راست دیدار تھا، وہ تو تجلی تھا اور عکس تھا، وہ براہ راست دیکھ رہے تھے اور آنکھیں بھی نہیں جھپک رہے تھے اور ہوش بھی قائم تھے، ہوش بھی قائم تھے۔ تو جو قرآن میں ممانعت آئی ہے نا، جو وہ فرمایا لا یدرکہ الابصار، ادراک اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہمیں سورج کا ادراک ہے تو ہم یہ دعوے نہیں کر سکتے۔ ادراک کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی ہر چیز کو ہم نے سمجھ لیا ہے، ہمیں تو ایک فٹ بال کا ادراک نہیں ہے، سیدھی سی بات، فٹ بال بھی بڑی چیز ہے، کوئی مائنر سی چھوٹی سی چیز لے گئے، ایک چھوٹا سا آرگنزم لے کر آئے، چھوٹا سا جو نظر بھی نہ آتا ہو، ایک وائرس لے لیں تو ہمیں اس کا بھی ادراک نہیں۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلو اللہ نے بنایا مجھے اس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو ابھی تک کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہمیں ہر پہلو پتہ ہو، تو جب ہمیں اللہ کی مخلوق کے ہر پہلو کا پتہ نہیں ہے تو خالق کا تو ادراک کا مشکل ہے۔ دیکھیں سورج ہمارے دماغ سے بڑا ہے کہ چھوٹا، یہ ہمارے جسامت سے بڑا ہے کہ چھوٹا، بڑا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، ادراک تو نہیں کر سکتے۔ ادراک کہیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں گرمی کتنی، اس میں کتنی جگہ ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے، کیمیکل ریئیکشنز کتنے، نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جب بندہ جنت میں جائے گا یا یہ روح جب جاتی ہے تو اللہ کا دیدار کرتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ شان عظمت والی، بس جتنا اس کی قوت ہے، جتنی استطاعت اس کا ظاہر ہو دیدار، اور جنت میں دیدار ہوگا، جنت میں دیدار ہوگا۔ جب اللہ جنت کو مکمل فرما دے گا تو جنتیوں کو فرمائے گا ہاں بھائی جنت مکمل ہو گئی، وہ کہیں ہاں مولا مکمل ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا ایک چیز تو تم نے دیکھی نہیں، انہوں نے بولا وہ کیا ہے، جنت تو ساری مکمل ہو گئی، اللہ اپنے حسن سے پردہ اٹھا دے گا، اصل چیز تو تم نے دیکھی نہیں جو جنت کا اصل انعام ہے۔ تو پھر ان کو جنت کی رونقیں بھول جائیں گی، وہ دیدار کو مشتاق رہیں گے کہ کب دیدار ہونا ہے، وہ ٹائم دیکھیں گے کب وہ دیدار ہونا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جب وہ روح جو ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب اس کو لے جاؤ اور قبر میں لے جا کر دوبارہ جسم کے اندر داخل کر دو۔ اب 2 جنازے آ رہے ہوتے ہیں، 2 جلوس آ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میت کو غسل دیتے ہیں، ادھر سے انہوں نے روح کو غسل دیا تھا، ادھر ہم اس کو کفن دیتے ہیں، ادھر انہوں نے اس کو غلاف پہناتے ہیں، ادھر ہم اس کو خوشبو لگاتے ہیں، ادھر فرشتوں نے خوشبو لگائی تھی، اور وہ ادھر سے ایک جلوس آتا ہے، ادھر سے ہم جلوس اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔
اچھا ایک یہ بھی رولا ڈالو کہ یہ جو تم دعا کرتے ہو اور ختم پڑھتے ہو رسالہ ثواب کرتے ہو اور یہ کرتے ہو تو اس کا میت کو تو ثواب ہی نہیں ہوتا، یہ بھی بڑا آپ کا رولا ہے۔ اب یہ بتائیں، کہتے جی آپ جو کرتے یہ عمل غیر ہے، عمل غیر کا جو ثواب ہے وہ میت کو نہیں ہوتا۔ یہ میں کس طرح رسالہ ثواب کے موضوع میں گفتگو کی تو اس پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ شرعی حیثیت اس پہ بات کریں گے، لیکن میں اتنا تھوڑا سا مسئلہ عرض کر دوں کہ بتائیں یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں یہ میت پڑھتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں؟ تو ہماری اس نماز جنازہ کا ثواب میت کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر میت کا مذاق کرتے ہیں؟ شریعت تو مذاق نہیں کرتی، شریعت مذاق، تو اس کا مطلب ہے کہ عمل غیر کا ثواب میت کو ہوتا ہے، عمل میں نے کیا ثواب میت کو ہوا۔ یہ نماز جنازہ آپ کو درس دے رہی، باقی میں ڈیٹیل کے ساتھ کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہر ایک چیز کا کیسے کیسے وہ ثواب ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کو قبر میں لایا جاتا ہے، ادھر سے ہم نماز جنازہ پڑھ کے میت کو دفن کرتے ہیں، ادھر سے فرشتے لا کر روح اندر ڈال دیتے ہیں، اور آخری اینٹ بند کر کے جیسے ہم واپس آتے ہیں اور واپس آ کر باہر نکل آتے ہیں قبرستان سے، تو فرشتے جو ہیں وہ سوال کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو اس جو جیسا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر بٹھا لیتے ہیں۔ جب بٹھا لیا جاتا ہے، بخاری شریف کے حوالے سے ہے کہ اس سے صرف 7 احادیث ہیں سوالات قبر کے حوالے سے۔ کتنی؟ یہ میں صرف بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں، بخاری شریف میں کل کتنی احادیث ہیں سوالات قبر کے حوالے سے؟ 7، اور 7 میں سے 6 احادیث میں حضور شاد فرماتے ہیں کہ قبر میں صرف ایک سوال ہے۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ قبر سوال کیا ہوگا؟ فرمایا بس قبر میں مجھے لایا جائے گا اور سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد، یہ ذات جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا ہے؟ اور 7ویں حدیث میں حضور شاہ فرماتے ہیں سوال 3 ہے، سوال 3 ہے، تو ان کی تطبیق کر دیتے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوگی، ایک طرف آ رہا ہے کہ ایک سوال ہوگا اور ایک طرف آ رہا ہے 3 سوال ہوں گے، تو ذرا ان کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، اے قبر میں آنے والے یہ بتا، اور جب سوالات ہوں گے تو پھر سب سے سوال ہوں گے، ولی سے بھی ہوں گے، کافر سے بھی ہوں گے، فاسق اور فاجر سے بھی ہوں گے، صالح اور ایمان والے سے، خود و ابدال جتنے بھی ہوں گے ان سب سے یہ سوال ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اشارت فرمائیں گے یہ بتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کروایا جائے گا فرشتوں سے، یہ بتا من ربک، اب سوال پہ غور کیجیے گا، یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کیا سوال پہ غور کیجیے، کنسٹرکشن آف دا کوسچن جو ہے اس پہ غور کیجیے گا، تیرا رب کون ہے؟ سوال کیا ہے؟ کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا وہ لا ادری، مجھے نہیں پتا رب کون ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 طرح کے لوگ بس رہے ہیں، ایک وہ جو رب کو مانتے ہیں اور ایک وہ جو نہیں مانتے۔ جو ماننے والے ہیں وہ موحد کہلاتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ ملحد کہلاتے ہیں۔ اگلا ہوگا سوال، اگر وہ کہتا ہے کہ لا ادری تو چاہو اگلا سوال تو اسے ویسے پوچھ لے، اگر یہ آخری اور حتمی سوال ہوتا کہ اللہ کی پہچان ہوگی تو اس کو جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دے تو پھر اگلے سوال کی ضرورت ہی نہیں، پھر اسے کہیں ٹھیک ہے تو جواب آتا ہے یہ نہیں آتا، اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ما دینک، اللہ کو تو بڑے لوگ مانتے ہیں، یہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر وہ کہتا لا ادری یا کہتا دینی الاسلام تو یہ چلو اگلے سوال پہ آ جائے، اور وہاں سے پوچھے یہ 3 سوال کیوں ہے؟ تو وہاں فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ یہ کرنی ہے چھانٹی، کیا چھانٹی کرنی ہے، اور 3 سوال اس لیے اللہ نے رکھ دیے۔ پہلے سوال میں ہوگا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں ایک نہیں مانتے، تو یہ بتا ان میں سے تو کون سا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کو تو ماننے والے مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بھی کئی مذاہب والے ہیں جو مانتے ہیں، ان میں سے تو کون سا ہے؟ تو اگلا سوال ہوگا ما دینک، یہ بتا تیرا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، یہ مذہب عیسائیت ہے، یہ یہودیت ہے، یا کوئی اور مذہب ہے؟ بتا۔ وہ اگر کہتا دینی الاسلام تو وہ کہیں گے کا دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی 2 طرح کے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی
دو طرح کے، ایک عبداللہ بن ابی جیسے ہیں، ایک صدیق اکبر جیسے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی، عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اس کو رئیس المنافقین کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ تو فرمایا کلمہ پڑھنے والے دو ہیں، دو طرح کے ہیں، تو ان میں سے تو کون سا ہے؟ تو اگلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ من ربک ما دینک، یہ نہیں کہا جائے گا۔ حضور کو قبر میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ بتا یہ کون ہے۔ پہلے دونوں سوال کون والے ہیں، تیرا دین کون سا ہے اور تیرا رب کون ہے۔ یہ یہاں نہیں پوچھا جائے گا تیرے نبی کون ہیں، حضور کو لایا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ محمد ہے۔ ہم تم سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ کون ہے، ہم تم سے یہ پوچھ رہے یہ بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ پہلا بھی پہچان کا سوال ہے، دوسرا بھی پہچان کا سوال ہے۔ تو جو قبر میں حضور سے متعلق سوال ہے وہ پہچان مصطفیٰ کا نہیں ہے، وہ شان مصطفیٰ سے کیا؟ وہ پہچان مصطفیٰ کا سوال نہیں ہے، شان مصطفیٰ کا سوال ہے۔ فرمایا یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے محمد ہے، اور یہ تو بتا دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نا ہم نام خود بتا دیں، ان کا نام محمد ہے۔ حدیث پاک ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، ان کا نام محمد ہے۔ ہم تو اسے نام نہیں پوچھ رہے، ہم تو اسے شان پوچھ رہے ہیں، یہ بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو اگر وہ ہم جیسا ہوگا تو وہ کہے گا کہ مر کے پہنچا ہم یہاں اس دل ربا کے جب سے سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، اپنے شام و سحر کا حساب رکھتا ہوں، تو مجھے تو بڑا حساب کتاب ہے۔ تو سوال ہو جائے گا، جب یہ سوال ہوگا نا تو اس کے لیے ادھر سے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور دونوں کھڑکیاں کھول کر فرشتے کہیں گے کہ اگر تو غلط سوالوں کے جواب دیتا، تیرے سوالات غلط ہوتے تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتی، لیکن تو نے سارے سوالات کے صحیح جواب دیے، تو لہٰذا یہ جہنم کی کھڑکی بند اور قبر کو وسعت دے دی جائے گی، اور جنت کی کھڑکی اسی طرح کھلی رہے گی۔ اور وہ فرشتہ وہ بندہ کہے گا کہ فرشتوں مجھے تھوڑی دیر چھٹی نہیں دیتے، مجھے تھوڑی دیر چھٹی نہیں دیتے، 2 منٹ کی چھٹی، چھٹی کسی مکتب عشق کی ہر رسم نگالی دیکھی ہم نے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو اب واپس کا تو راستہ نہیں ہے، تو چھٹی کدھر کی؟ وہ آ کے کہیں گے، اللہ والے کہیں گے میں اصل میں پیچھے جانا چاہتا ہوں اور گھر والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر اتنا انعام فرما دیا کہ مجھے اپنے دیدار سے بھی سرفراز فرمایا ہے، مجھے حضور کے دیدار سے بھی سرفراز فرمایا ہے، مجھے سوالات قبر کے جوابات بھی دینے میں اللہ نے مدد عطا فرمائی ہے، اور میرے لیے جنت کی کھڑکی بھی کھول دی گئی ہے، جہنم کی کھڑکی بند بھی کر دی گئی ہے، اور وسعت بھی دے دی گئی۔ اتنے انعامات مجھ پر، گھر والوں کو بتاؤں کہ اچھے اچھے کام کرنا، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرما دیا، تمہیں بھی یہ ملے گا۔ آگے سے فرشتے کہتے ہیں عرس کہاں سے نکلا، لوگ آج سے سوال کریں گے نا، تو وہ اگر فرشتے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ، وہ کہتے ہیں نم سو جا، کیا سو جا، کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تجھے تیرے محبوب بھی آ کر جگائیں گے، وہ دولہ شفاعت آنے والے ہیں، اپنے مزار اطہر سے ابھی نکلیں گے، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا، ایک ہاتھ عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ آئیں گے اور تجھے نکال کر میدان محشر میں لے جائیں گے، تو آرام سے سو جا، بھی دولہ شفاعت آنے والے ہیں، اللہ بہشتی پہنے آنے والے ہیں، اور وہ مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور اپنے دست شفاعت سے تو جنت کے داخل کر رہے ہیں، سو جا نا کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سے سو جا۔ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو ایسے سلایا گیا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، تو کبھی آپ نے شادی کا کارڈ دیکھا، اوپر لکھا ہوتا تقریب عروسی، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا ہے؟ آج جا کر گھر میں جو شادی کارڈ پڑھیں گے اس میں دیکھیے گا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ تقریب عروسی میں آپ کی شرکت جو ہے بڑی لازمی ہے فلاں۔ تو عروسی کا مطلب یہی ہے کہ شادی کی رات ہے۔ اب ذرا مجھے ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دیں، میں بولا سادہ سادہ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ یہ بابا تاج الدین صاحب، یہ دیگر بابا غلام زین العابدین شاہ صاحب، یہ دیگر ہمارے پیران اسلام کے ہیں، یہ تو سوئے پڑے ہیں، تو سوئے کو کیا پتہ؟ یہ سوال ہوگا کیا؟ میں چلا جاؤں گا نا تقریر کر کے، آپ کو انہیں چھوڑنا نہیں، پکڑ لیں گے، یہ بتائیں کہ وہ تو سوئے پڑے ہیں تو ان کو کیا پتہ؟ تو سوئے کے سامنے چوری ہو جائے اس کو کیا پتہ؟
آپ ایمان سے کہیں کہ جو دلہن جس کی شادی ہوتی ہے تو وہ پہلے رات سو جاتی ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے، نم کنومت العروس، ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، وہ سوتی ہے پر سوتی نہیں، وہ صرف آنکھیں بند کرتی ہے لیکن اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتی، بس تو ہی ایسے سو جا، تیرے محبوب مدینے سے آ رہے ہیں۔ جن سے تو محبت کرتا ہے نا، جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کے تو ترانے گاتا رہتا تھا، دیوا کے تلے تنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، تو وہ ابھی دولہا شفاعت آنے والے ہیں، تجھے ابھی اٹھا کر میدان محشر میں لے جائیں گے اپنے ساتھ، اور پھر جنت میں لے جائیں گے، اور تیرا جو خاتمہ وہ اعلیٰ ترین ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا نم کا نومت، وہ آنکھیں بند کر کے بس لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پنجابی چاہتے ہیں گھوئی مارے گئے، ٹھیک ہے، تو آنکھیں بند کر کے پڑے ہوتے ہیں، تو جو آنکھیں بند کر کے پڑھو اس کے سامنے کوئی بات کریں گے تو اس کو سنائی بھی دیتی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اور اگر وہ سو گئے ہیں، ایک اور مسئلہ میں نے سوچا، اب میرے والدین ہیں یا ہم سادہ سے جو لوگ ہیں ہمارے عزیز اقارب، شاید کوئی نماز ہی نہ پڑھتے ہیں، تو ہم ان کی قبر پہ جائیں نا تو قبرستان کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، سنتے کہ نہیں سنتے؟ اگر نہیں سنتے تو پھر سلام کا کیا مطلب؟ جواب دیتے ہیں واقعی وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، اے دنیا والا تمہیں بھی سلام ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر نہیں سنتے، وہ سوئے پڑے تو سلام کس چیز کا؟ اگر نہیں سنتے تو سلام کس چیز کا؟ اور سارے قبر والوں کو ادھر سے کھڑے ہو کر میں نے 2 کے سامنے کھڑا ہوں، یہ 3 کے سامنے کھڑا ہوں، یہ 4 کے سامنے کھڑا ہوں، تو باقی قبریں تو ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، تو میں تو پہلی 3-4 قبروں کے سامنے کھڑا ہوں، تو آخری قبر والے کو بھی سلام ہو گیا، تو اگر ایک عام بندہ وہ ادھر 2 میل دور پڑا اور میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، تو یہ بابا جی تو پھر نیک تھے، فرید الدین عطار تو بڑے نیک تھے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت زیادہ نیک تھے، قطب اور ولی اور ابدال جو ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بھی سمجھ آگے بات، یہ بھی سمجھ آگے بات، ان کو کہا جائے گا سو جائیں اور سونے کے بعد حضور کے آنے کا انتظار کریں، تو یہ عرس یہاں سے نکلا ہے۔ اب ہمارے ہاں بتائیں، جب نکاح ہوتا ہے تو جو زوج ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، میاں اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، جو ملاقات ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم پھول لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کرتے ہیں نا، خوشبوئیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اور پھر سال کے بعد وہ شادی کی جو اینیورسری ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، سال کے بعد جب شادی کی سالگرہ آتی ہے تو کھانے پکاتے ہیں، چاہیے کہ ہماری شادی کی سالگرہ ہے، اس دن ہمارا نکاح ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے ہمیں میاں بیوی بنایا تھا۔ اچھا یہ 2 بندوں کی ملاقات ہوئی ہے تو شادی بن گئی، تو جب رب اور بندے کی ملاقات ہو تو وہ کیا ہوگی؟ جب رب اور بندے کی ملاقات ہو، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امتی کی ملاقات ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ جب اس کو جنت کا معاہدہ سنایا جا رہا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ تو اس شادی سے بہت بڑی شادی ہوگی، وہ اس شادی سے مراد خوشی ہے، شادی سے مراد خوشی ہے، تو خوش ہوں گے۔ تو پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ سال کے بعد آتے ہیں اور ان کے مزارات پر پھول چڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو شادی مبارک ہو، آج کی رات آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی تھی، اللہ نے آپ کو اپنے حضور براہ راست سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمایا تھا، سوالات قبر کے صحیح صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائی تھی، جہنم کی کھڑکی بند کر دی تھی اور جنت کی کھڑکی کھول دی گئی تھی، قبر کو وسعت دی تھی، اتنے انعامات آپ کو ملے ہیں، تو ہم سارے مل کر آپ کو مبارکباد دینا ہے۔ یہ ہے عرس کا معنی، یہ کیا معنی ہے عرس کا؟ اور یہاں سے ہم لے کے کیا جاتے ہیں کہ مولا جیسے انہوں نے تجھے راضی کیا ہے، تو نے ان پر انعامات کی برسات کر دی، تو ویسے ہم پر بھی کرم فرما۔ یہ ہے توسل، یہ کیا ہے توسل، وسیلہ، ہم وسیلہ لیتے ہیں کہ مولا جیسے ان پر کرم فرمایا، ہم ان کے آستانے پر آ گئے ہیں، تو ویسے ہم پر کرم اور فضل فرما دے۔ یہ جو اہل اللہ ہیں، اہل الطریقہ ہیں، جو اللہ کے نیک اور پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، تو
حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور بندے کی شکل میں آئے. جیسے بندے کی شکل میں آئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ناراض ہو کے جلال میں آ گئے. فرمایا میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کون آ گیا؟ تم کون ہو؟ اور میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آئے ہو؟ تو حضرت کہا کہ حضور میں تو مالک کی اجازت سے آیا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید جلال فرمایا کس کی اجازت سے آئے ہو؟ آج کہ حضور میں مالک کی اجازت سے آیا. تیسری دفعہ آپ نے زیادہ جلال سے کہا کہ کس کی اجازت سے آئے ہو؟ تو آگے سے اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے میں تو مالک کی اجازت سے. سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام تبسم فرما لگے اور نبی کا جلال اسرائیل کے علاوہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ورنہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ اس طرح سے نبی اتنے جلال میں ہوں اور آگے سب کو جواب دیتا رہے تو لگتا ہے آپ اسرائیل. فرمایا ہاں حضور میں اسرائیل کی ہوں. فرمایا کہ تمہاری شکل کیسی تھی؟ بڑی خوبصورت شکل میں نے تو اپنے امتی کو بتایا کہ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو بڑی ڈرونی شکل میں آئیں گے. تو یہ تمہیں حضور یہ نبیوں کے سامنے لے جانے والی شکل ہے. اللہ نے فرمایا نبیوں کے سامنے خوبصورت بن کے جانا. فرمایا اچھا. فرمایا وہ مجھے وہ شکل تو دکھاؤ جو گناہگاروں کے سامنے. فرمایا محبوب منع کیا گیا. اللہ نے منع فرمایا. فرمایا اللہ سے پوچھو میں دیکھنا چاہتا ہوں ویسے. فرمایا جب اللہ نے منع فرمایا فرمایا پوچھو تو صحیح. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تو ان کو وہ شکل بھی دکھا دیں. فرمایا حضور آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کی. فرمایا حضور کھولیں تو دیکھا تو وہ آسمان تک بندہ کالے رنگ کا کھڑا ہے اور اتنے اتنے بال ہیں جیسے تیر ہوتی ہے اور آنکھوں سے نیلی آگ نکل رہی ہے. فرمایا حضور یہ گناہگاروں کے سامنے لے جانے والی صورت ہے. فرمایا مومنوں کے سامنے لے جانے والی صورت دکھاؤ. فرمایا حضور آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا کہ جیسے شہزادہ کھڑا تھا, پرنس کھڑا ہوتا ہے, بادشاہ کا شہزادہ کھڑا ہوتا تو ویسے کھڑے. اور حضور یہ مومنوں کے پاس لے جانے والی صورت ہے. تو پہلے والی یہ تھی حسین ترین جو صورت تھی وہ انبیاء کے پاس لے جانے والی, وہ اب اس شکل میں آ گئی. فرمایا اچھا چلو یہ تو دیکھ لیا, اب یہ بتاؤ آنا کیسے ہوا خیر سے. اچھا اسرائیل علیہ السلام ہم ہمارے پاس آتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ تو ہم گاڑی چلا رہے ہیں روڈ نکال کے چلے جاتے ہیں, ہمیں تو پوچھتے نہیں ہیں وہ. لیکن یہ کیسے اہل اللہ ہیں, کیسے اللہ کے پیارے اور خلیل ہیں کہ ان سے باتیں بھی کر لیں تو چلتی رہتی. خیر ہے مولا اللہ تعالیٰ نا آپ سے ملنے کا مشتاق ہے تو آپ کو لینے آیا ہے, آپ کو موت چکھانی ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ کبھی خلیل بھی خلیل کو موت دیتا ہے. کیوں آپ کا کوئی یار ہو, خلیل ہو, تو آپ چاہیں گے کہ اس کو کانٹا بھی چبھے, اس کو گرم ہوا بھی لگے؟ نہیں چاہیں گے, کبھی نہیں چاہیں گے. پیر صاحب تشریف فرماؤ ویسے بات کر رہے ہیں تو مرید جو ہے وہ فوراً پنکھا لے کے آ جائے گا. پیر صاحب کو گرمی لگ رہی, پنکھا جو ہے اسے ہوا دیں. تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو. فرمایا جاؤ اللہ سے یہ بات پوچھ کر آؤ کہ خلیل بھی کبھی خلیل کو موت چکھاتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے, جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, واپس آ گئے. فرمایا کیا کہا رب نے؟ فرمایا حضور رب فرما رہا ہے کبھی یار بھی یار کی ملاقات سے انکار نہیں ہوتا. یار کو ملاقات کا پیغام آئے تو ملاقات سے وہ بھی کبھی انکار کرتا ہے. فرمایا نہیں. فرمایا حضور پھر تیاری کرو, اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے. تو یہ جو اہل الطریقہ ہوتے ہیں, اہل اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے جو نیک خلیل صالح انبیاء رسول قطب ابدال ہوتے ہیں, ان کے سامنے اسرائیل علیہ السلام کا ایک انداز اور ہوتا ہے. ہم عام لوگوں کے سامنے ان کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے. اس لیے ان کے ساتھ جڑے رہیں. اور جڑنے کی وجہ کیا ہے, اس کا ہمیں صلہ اور اجر کیا ملے گا؟ تو فرمایا گیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے. ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی. تو جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ رہا کرو, سچوں کے ساتھ رہا کرو. جب ان کے ساتھ رہیں گے یقین. اب ایک چھوٹے سا آخری بات عرض کر کے اختتام کروں. آپ یہاں پر جتنی دیر سے تشریف فرما ہیں اور کل بھی رہیں گے شاید, اس کی تقریبات جب تک چلتی رہیں گی, تو یہ ایک نیک بری ہیں ان کا آستانہ ہے. ان کے آستانے میں بیٹھ کے اس دوران آپ جتنی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں یہ مزید رہیں گے, تو کوئی کسی نے چغلی کی ہے؟
یہ کم از کم جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں کوئی غیبت کی ہے, کوئی چوری کی ہے, کوئی تاش کھیلی ہے, کوئی جوا کھیلا ہے, کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی شراب کی ہے, اللہ معاف کرے معاذ اللہ, اور اس طرح کا برا فعل کیا نہیں کیا نا. تو یہ ان ولیوں کے آستانے کی برکت ہے, اور کیا چیز ہے. اچھا ایک چھوٹا سا اور مسئلہ بتا دیں. ہمارے ہاں جب کوئی اہل اللہ آتے ہیں, نیک اور صالح لوگ آتے ہیں, علماء آتے ہیں, صلحاء آتے ہیں, وہ ہماری گلی میں جا رہے ہیں اور آگے میرے جیسا نالائق سگریٹ پی رہا ہو تو سگریٹ پیتا رہتا ہے, کیا کرتا ہے, مروڑ کے پھینک دے گا. تو یہ تو اس کے چہرے کی برکت ہے, یہ تو صرف اس کی گلی سے گزر جانے کی برکت ہے. کوئی تاش کھیلو چھپا دے تو پیر اور یاد ہے, یہ صرف ان کے گزر جانے کی برکت ہے. جب ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو برائیوں سے دور رکھیں گے. تو یہ جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور مزید رہیں گے اس آستانے پر, یقین مانیں ہماری زندگی کے یہ بہترین لمحات ہیں, ہماری زندگی کے بہترین لمحات ہیں کہ آپ اتنی دیر سے مسجد بیٹھے ہیں, نیت کر کے بیٹھے ہیں اعتکاف کی, اور معتکف ہو کر ایک ولی کے عرس میں تقریب میں شامل ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں. تو 60 سالہ زندگی میں یہ 2 گھنٹے کتنے قیمتی ہیں, یہ کتنے اعلیٰ ہیں. صحبت با تو عزیزان محترم محتشم, اور آپ سے کوئی اگر سوال کرے کہ یہ آپ ادھر جلسے کیسے کر رہے ہیں, حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے اور وصال سے چند مہینے پہلے تشریف لے گئے. یہ بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے. اور سرکار نے فرمایا میرا ممبر بچھاؤ. حضور نے ممبر بچھوا دیا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کیا اب حضور نے اجتماع کہاں کیا؟ شہدائے احد کے مزارات پر. حضور ممبر ساتھ لے کر ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا, بیٹھ کر نہیں فرمایا کہ لگتا ہے کہ بندے زیادہ تھے اس لیے حضور نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا تاکہ سب کو دیدار ہوتا رہے, اور کھڑے ہو کر خطاب فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمایا, اس وقت میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کیوں کہ آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو کیسے پتہ چلا. فرمایا جو قیامت کے بعد نظر آنا ہے وہ ابھی دیکھ رہا ہوں. یہ میرے علم کا عالم, حضور فرما رہے ہیں یہ میرے علم کا عالم ہے کہ جو قیامت کے بعد مجھے نظر آئے گا میں ابھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا علم پر نعوذ باللہ من ذلک اعتراض مت کرنا, جو تمہیں قیامت کے بعد نظر آئے گا مجھے ابھی نظر آ رہا ہے. اور پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. حضور کہاں فرما رہے ہیں؟ مقام بتائیں مجھے, مقام مزارات پہ شہدائے احد کا عرس ہو رہا ہے اور سالانہ تقریب ہو رہی ہے. حضور وہاں پر خطاب فرما رہے ہیں اور ممبر پر, ممبر تو وہاں نہیں تھا, ممبر تو آپ آج جائیں اور مجھے دکھائیں وہاں ممبر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اہتماماً ممبر لے گئے کہ وہاں پر جا کر خطاب کرنا ہے. تو ممبر بچھایا گیا, حضور اس کے اوپر تشریف فرماؤ کہ اللہ کی حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ میں مزارات کے قریب کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی خوف نہیں. مطلب یہ کہ مزارات پر آ کر اجتماع کرنا شرک نہیں ہوتا. سمجھ آئے؟ مجھے تم سے شرک کا کوئی خوف, مزارات پر آ کر شرک نہیں ہوتا بلکہ مزارات کی زیارت کرنا تو حضور کی سنت ہے. اور پھر سرکار نے کہا ہاں مجھے یہ ہے کہ تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے, اس چیز کا خوف ہے کہ تم مال دولت اکٹھے کرنے میں بھاگ پڑو گے اور اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ, یعنی مال دولت کے حرص اور ہوا میں پڑ جاؤ گے, اس کا مجھے خدشہ ہے. لیکن تم شرک کبھی نہیں کرو گے. تو جب حضور نے فرما دیا کہ میرا امتی کبھی شرک نہیں کرے گا تو فتویٰ کیسا کرے, کون سا فتویٰ؟ جب حضور نے فرما دیا کہ میرا امتی شرک نہیں. اچھا اگلی بات آپ کو کہیں گے لوگ کہ بھائی وہ تو صحابہ سے نہیں تھا, صحابہ شرک نہیں کرتے. تو پھر اگلی بات نعوذ باللہ من ذالک, کیا صحابہ دولت کے لالچ اور حرص میں پڑ جائیں؟ اس کا مطلب ایک بات صحابہ کے لیے تھی اور ایک بات اس کا مطلب ہی عموم پر دلالت کرتی تھی. فرمایا میرے امتی جو ہیں ٹوٹل کے ٹوٹل جو ہیں وہ شرک نہیں کریں گے. ہاں پھر آخر میں آنے والے امتی جو ہیں وہ مال اور دولت کے حرص میں پڑ جائیں گے. تو صحابہ نہ مال دولت کے حرص میں پڑے
نہ شرک کیا، تو اس لیے یہ عموم پر دلالت کرتی ہے، یہ تخصیص نہیں ہے کہ صرف صحابہ کو حضور نے حکم دیا۔ اگر وہ ایک بات صادق کر دیں پھر دوسری، تو یہ تو صحابہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیٹھے گئے تھوڑا سا لاجیکل جب گفتگو ہو تو انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ پھر تقریر مجھے آتے نہیں کہ اللہ شاہ صاحب ایسے مجھے ضرور ان البلاغ اس سے بڑی کیا یہ تو وہ تو نہیں ہے نا، یہ تو بات طے بات کی آپ نے۔